دنیا حقیقت کو سمجھ رہی ہے، پوری دنیا جانتی ہے سچائی کیا ہے، میڈیا بھی جانتی ہے کہ اس میں سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، لیکن باس کا کرم ہے، آقا کا کرم ہے، اس لیے کھل کر نہیں بول پاتی۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں، پڑھا ہے میں نے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، 5 وشیشتاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، 5 گن بتائے گئے ہیں کہ آپ کی 5 خوبیاں کیا ہیں۔ ان خوبیوں کو پر نظر ڈالیے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے راستے کی طرف نمنترن دینے والا، دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، داعی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور پوری دنیا والوں کے لیے ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج، ایک روشن سورج بنا کر، ایک روشن شمعدان بنا کر، ایک روشن چراغ بنا کر، ایک جلتا ہوا سورج بنا کر ہم نے بھیجا ہے۔ 5 چیزیں بتائی گئی۔ ہم نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے گواہ، پہلا کیا؟ شاہد، گواہ بنا کر، گواہی دینے والا، مبشر، اچھے کام کرنے پر جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، مبشر، خوشخبری دینے والا، شبھ سماچار دینے والا، گڈ نیوز دینے والا، جنت کی خوشخبری سنانے والا، اچھے کام کرنے پر جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر، وَنَذِيرًا، اور برے کاموں پر جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، برے کام کرنے پر جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے راستے کی طرف بلانے والا، نمنترن دینے والا، دعوت الی اللہ، اللہ کے راستے کی طرف بلانے والا بنا کر، داعی بنا کر بھیجا ہے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور 5ویں چیز، روشن سورج، چمکنے والا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ اب ایک ایک چیز دیکھیے، نبی اکرم پوری دنیا کے لیے گواہ بنا تھا۔ اب گواہ کیا ہے؟ گواہ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ گواہ کا مطلب ایک آدمی نے گولی چلائی، دوسرا آدمی مر گیا، اب مقدمہ چلتا ہے کورٹ کے اندر، گواہ نہیں ملا، باعزت بری، گواہ مل گیا تو اس سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ گواہ تھے؟ یعنی موقع واردات پہ موجود تھے؟ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اگر اس نے کہہ دیا ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو بات تسلیم۔ نبی اکرم کو گواہ بنا کر بھیجا، اس کا مطلب یہ ہے
یہی سے ہمارے بہت سے بھائی یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ دیکھیے نبی اکرم جب ساری دنیا کے لیے گواہ ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہر زمانے میں موجود ہے. بہت سے لوگوں نے یہ مطلب نکالا ہے. خیر، موجودہ حالات اس بات کے متقاضی نہیں ہیں میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ لوگوں ویسے ہی ہمیں اور آپ کو مارنے کی اور اس ہندوستان سے ختم کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے. ہم اور آپ بھی آپس میں لڑیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس وقت ضرورت ہے کہ سارے مسلمان سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں بلا کسی تردد کے. سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مسئلہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی کا نہیں ہے، پوری مسلم کمیونٹی کا مسئلہ ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ موقع واردات پہ کوئی ہو اور اس نے اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھی ہو. یہ ضروری نہیں ہے گواہی کے لیے. اچھا ایک بات بتائیے، اگر گواہ کے لیے موجود ہونا ضروری ہے اور اپنی آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے تو ہم اور آپ گواہی دیتے ہیں. کلمہ پڑھیے، کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیا ترجمہ کریں گے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ گواہی دے رہے ہیں، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں. جب آپ نبی اکرم کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، نبی کو دیکھا ہی نہیں، تو پھر گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ اور آپ کی گواہی جب تک یہ دیں گے نہیں، آپ کا اسلام قبول نہیں کیا جا رہا ہے. یعنی آپ کی گواہی پر اسلام ٹکا ہے. آپ جب تک یہ گواہی نہیں دیں گے مسلمان نہیں ہوں گے. تو اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ گواہ کے لیے موقع واردات پہ ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جس کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں وہ جانتا ہے کہ بندہ دل سے دے رہا ہے یا زبان سے. ضروری نہیں کہ ہم موقع واردات پہ موجود ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہمارا معبود ہے. ہم نے محمد رسول اللہ کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ہم نے جنت کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی گواہی دیتے ہیں کہ جنت ہے. ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی گواہی دیتے ہیں کہ جہنم ہے. ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی گواہی دیتے ہیں کہ فرشتے ہیں. ہم نے جنوں کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی گواہی دیتے ہیں کہ جن موجود ہیں. ہم نے جبرائیل کے ذریعے قرآن کو لاتے ہوئے نبی کے اوپر اتارتے ہوئے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی گواہی دیتے ہیں کہ قرآن اللہ رب العالمین کی مقدس آسمانی کتاب ہے. اور جب تک ہم ان تمام چیزوں کو مان نہیں لیتے اور گواہی نہیں دے دیتے ہیں ہم مسلمان نہیں کہلاتے ہیں. موقع واردات پر کوئی چیز ہو جائے تو گواہوں کی قلت و کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی. اب ایک نقطہ سمجھ لیجئے، اس کے بعد ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی معاملے کے اندر 100